وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم تمام کو جو ہے یہاں پر جمع کیا تاکہ اللہ کے ہم دین کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت نے دنیا بنائی، دنیا میں بنانے کے بعد دنیا میں رہن سہن کا طریقہ بتایا. زندگی میں جب انسان کو زندگی بخشی گئی، زندگی کا ہر نمونہ، ہر چیز بتا دیا گیا ہے. اسی طرح سے زندگی کا اختتام کیا گیا، یعنی زندگی کو ختم کیا گیا، مرنا قرار دیا گیا. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جب انسان آیا تھا تو اس کو زندگی ملی تھی، انسان مر گیا تو اس کو موت واقع ہو گئی. موت کے بعد کیا؟ قبر میں جانے کے بعد کیا؟ اب تک ہم نے جو ہے تقریباً موت سے لے کے قبر تک کے حالات کو دیکھے ہے نہیں ہے؟ سب چیز کے حالات کو ہم یہاں پر بیان کرتے رہے تاکہ جو ہے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکے اور جو ہے جو بھی ہماری کوتاہیاں ہو رہی اسے جو ہے درگزر کر کر صحیح عمل کر سکے، ہے نا؟ اسی لیے ہم یہاں پر جمع ہو رہے اور اسی لیے ہم جو ہے دین کی باتیں سیکھ رہے، سمجھنے کی کوشش کر رہے. تو اسی تحت قبر میں جانے کے بعد پھر کب اٹھائیں گے، پھر کس کا بدلہ کب دیں گے، کیسے واقع ہوگا، اس کے بعد کیا کیا چیزیں آنے والی ہے، ہاں ہے نہیں ہے سب چیز، وہ انشاءاللہ معلومات کریں گے. آج جو ہمارا عنوان ہے قیامت آنے سے پہلے فتنوں کی کثرت. اب قیامت آنے والی ہے نا، جیسے قبر کا حساب ہو گیا، مرنے والے مر گئے، زندے جو ہے ان کے لیے جو ہے فتنے آنے والے ہیں. جو انتقال کر گئے ان کے لیے تو میدان حشر میں جو ہے سب کا نام اعمال کھول دیا جائے گا، ان کا حساب کتاب رہے گا. لیکن جو انسان زندہ ہے ان کے لیے ابھی جو ہے قیامت سے پہلے کیا کیا چیزیں ظاہر ہونے والی ہے. جیسے کہ سیلاب آنے سے پہلے ہمیں جو ہے معلوم ہوتا ہے بادلوں کے ذریعے سے کہ بارش ہونے والی ہے. اسی طرح سے کچھ نقصان ہونے والے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہ آثار جو ہے اس چیز کے اثر ہے. آئی بات سمجھ میں؟ قیامت کو بھی اللہ رب العزت ڈائریکٹ نازل نہیں کر دیے، ڈائریکٹ جو ہے قیامت قائم نہیں کر دیے، بلکہ کیا کرے؟ قیامت آنے سے پہلے قیامت آنے کے آثار بتائے، آثار بتائے، یعنی اس کا ظہور کیسے ہوگا، سٹارٹنگ کہاں سے ہوگا. اگر وہ بتا دیے تو انسان اس سے جو ہے پرہیز کرے، اجتناب کرے، اللہ سے معافی مانگے. یہ چیزیں جو ہے بتایا گیا. قیامت آنے سے پہلے کئی چیزیں ہونے والی ہے. کیا ڈائریکٹ قیامت ہوتی؟ نہیں ہوتی. ہونے سے پہلے جو ہے اس کے آثار، جیسے بخار آنے والی ہے تو طبیعت ذرا سست ہو جاتی، یا تو جو ہے کچھ زکام وغیرہ، کھانسی وغیرہ کچھ ہو جاتی، یعنی کچھ ہونے سے پہلے اس کے سمٹمز ہم کو نظر آتے. ویسے ہی اللہ رب العزت نے جو ہے قیامت کو قائم کرنے سے پہلے اس کے جو ہے وجوہات بتا دیے، اس کے فتنے بتا دیے، اس کے جو بھی قسم ہے وہ اس کو ظاہر کر دیے. معلوم ہوگی یہ چیز. لیکن قیامت آنے والی ہے جب سے آپ بول رہے، لیکن آنے والی کب ہے نہیں ہے؟ سوال آ جاتا نا، آنے والی کب ہے؟ آئیں گی. کب آئیں گی؟
جب اس سے پہلے اس کے فتنے آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء آیت نمبر 17 پارہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ رب العزت اس سورہ کی پہلی آیت میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا، اے لوگو، تمہارے حساب کا وقت بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے، تم بھی پھر بھی جو ہے غفلت میں رہتے ہو، اندھیروں میں رہتے ہو، روشنی کی طرف نہیں آتے ہو، کیونکہ اب تمہارے حساب کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ کیسے شروع ہوگا؟ ابھی آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بات کو رکھیں گے۔ کیسے؟ جیسے ہی قیامت آنے سے پہلے کئی طرح کے فتنے آ چکے ہیں، لیکن ہم سمجھتے کہ ابھی فتنے ابھی آنے والے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لے کے پوری دنیا ختم ہونے تک، زمین پوری جو ہے ختم ہونے تک، آسمان اور زمین ایک ہونے تک سب فتنے ظاہر ہوتے جائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشہور حدیث ہے۔ کون سی؟ ایک مشہور حدیث، حدیث جبرائیل۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی شکل میں۔ کون سی شکل میں؟ انسانی شکل میں، تاکہ جو ہے صحابہ دیکھ سکے۔ اگر جو ہے فرشتے کی شکل میں آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دکھتے، لیکن صحابہ کو جو ہے علم دین سکھانے کے اعتبار سے جبرائیل علیہ السلام عام انسان بن کر آئے۔ کس کے پاس آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھے کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ ایمان کیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے؟ ایمان دیکھو 6 ارکان ہیں، اس پہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ایمان کے بارے میں بتا دیے۔ کون بتائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد پوچھے کہ اسلام کیا ہے؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ اسلام دیکھو 5 ارکان ہیں، یہ چیزیں ہیں، بتا دیے۔ پھر پوچھے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ 2 تو سوال صحیح ہو گئے۔ تیسرا سوال یہ پوچھے کہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ یقین کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان اس کو بولتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا بھی جواب دے دیے۔ اس کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے چوتھا جو سوال کیا، بولے کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ کس کو پوچھے یہ چیز؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے۔ کون پوچھے؟ جبرائیل علیہ السلام، کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انسانی شکل لے کر آئے ہیں، صحابہ کو نہیں معلوم ہے، صحابہ کو علم سکھانے کے لیے آئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ سوال کرنے والا جواب دینے والے سے زیادہ جانتا ہے۔ جیسے ہی یہ بات بولنا تھا، جبرائیل علیہ السلام بولے کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم۔ 4 بڑے فرشتے جن کو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے کہ کب قائم ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں معلوم، اللہ ہی بہتر جانتا، اور سوال کرنے والا ہی بہتر جانتا۔ سوال کرنے والے کون تھے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام۔ تو جبرائیل علیہ السلام بولے کہ قیامت کب واقع ہونے والی وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن قیامت آنے سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت نزدیک ہے، لوگوں کے قریب ہے۔ یہ چیز کہہ کر وہ وہاں سر چلے گئے۔ کچھ فتنے بتائے، انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کو فتنے ظاہر بتائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں سے چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر، یہ جو ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا، میرے کو نہیں معلوم وہ کون شخص تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کو بولے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسان کی شکل میں آئے تھے آپ لوگوں کو جو ہے علم دینے کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟
علم دینے کے لیے. یہ بول کر ختم ہو گئی بات. قیامت کا دن کب آنے والا ہے یہ سوال کیا گیا تو اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں آیت نمبر 34 اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کا علم نہیں بتایا. اگر کوئی پوچھے کہ قیامت کب آنے والی ہے تو اللہ رب العزت نے آپ بول دینا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 34 ان اللہ عنده علم الساعہ. پہلی چیز قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے پاس ہے. دوسرا بارش کب ہوگی معلوم ہونے والی ہے. اگر نیوز میں بول دیں گے کہ بارش اب ہونے والی ہے 4 دن لگاتار بارش ہونے والی ہے 2 دن ہو کے رک جاتی معلوم ہوتا کیا وہ لوگ اندازہ لگا سکتے. لیکن جو ہے ہونا نہیں ہونا وہ کس کے حق میں ہے اللہ رب العزت کے حق میں ہی ہے. تو پہلی چیز کون سی چیز قیامت کب ہونے والی ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں معلوم. دوسری چیز بارش کب نازل ہونے والی ہے کہاں پر نازل ہونے والی ہے کتنی نازل ہونے والی ہے یہ اللہ سے بہتر کسی کو نہیں معلوم. تیسری چیز ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا بھی علم کسی کو نہیں ہے. اگر یہ کوئی کہہ دے کہ جو ہے ابھی تو جو ہے اسکیننگ وغیرہ سے معلوم ہو جا رہا وہ لوگ بھی جو ہے ایک حد کے بعد بتاتے 120 دن تک کوئی نہیں پہچان سکتے کہ ماں کے رحم میں کیا چیز ہے. پہچان سکتے تیسرے اسکیننگ میں پہلے اسکیننگ میں کوئی نہیں بتا سکتے لیکن دوسرا جو اسکین رہتا 5ویں مہینے میں اس اسکیننگ میں جو ہے بتائیں گے کہ آپ کو جو ہے لڑکا ہونے والا ہے یا لڑکی. اس سے پہلے کوئی بتا سکتے بچہ ہونے کے بعد کیا قابل بننے والا ہے کیسے رہنے والا ہے دنیا کے لیے رہنے والا ہے یا وہ آخرت کے لیے جینے والا ہے یہ بتا سکتے ڈاکٹرز. خالی صرف آپ کو 2 ہی چیز بتا سکتے وہ لوگ کہ بچہ ہونے والا ہے یا بچی ہونے والا ہے لیکن اس کی تقدیر اور اس کی قسمت بتا سکتے نہیں بتا سکتے. بتانا اگر عورت بچی ہے یا جو ہے بچہ ہے وہ بھی کب بتائیں گے وہ لوگ 5 مہینے کے بعد. اسی طرح سے جو ہے کل کوئی نفس یعنی کوئی شخص کیا کرنے والا ہے نہیں معلوم. آج ہم یہاں پر بیٹھے کل کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ معلوم ہے. ہم کہاں پر جا رہے پلاننگ تو کر لیتے ہم جو ہے سب چیز تیاری تو کر لیتے لیکن اللہ بہتر جانتا کہ ہم کل آنے والے دن کیا کرنے والے ہیں. ہم جانا تھا شادی کو ہم چلے گئے میت میں. ہم جانا تھا کسی کے گھر پر ہم چلے گئے کسی کے گھر پر. ہمارے گھر پہ کوئی آنے والا تھا ہم چلے گئے ان کے گھر پر. ہر چیز جو ہے اللہ کے غیب میں ہے. یہ 4 چیزیں. 5ویں چیز جو رہے کہ کوئی شخص کس زمین پر انتقال ہوگا اس کی موت ہوگی. 5ویں چیز معلوم ہے آپ لوگوں کو کہاں پر آپ کا انتقال ہوگا. کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر اس کا جو ہے موت واقع ہوگی. البتہ جو ہے اگر پیدائش کی بات کی جائے تو وہاں پر اس دواخانے میں بتاؤ اس ہاسپٹل میں بتاؤ اس جگہ میں لے کر جاؤ یہ بول سکتے لیکن موت کس زمین پر آنا ہے معلوم ہوتی نہیں معلوم ہوتی. کتنے چیزیں ہو گئی 5. پہلا والا قیامت کب آئے گی. دوسرا والا بارش. تیسرا والا بچہ ہے یا بچی ہے. چوتھا کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا. 5ویں چیز کس زمین پر اس کی موت ہوگی. تو ہمارا جو پہلا والا چیز ہے کہ قیامت کب آئے گی. آگے بات سمجھیں. کوئی اگر آپ کو پوچھے تو کیا بولیں گے اس کا علم صرف اللہ جانتا ہے. اپن کوئی بھی بات نہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے سنے اللہ اور اس کے رسول بہتر معلوم بولے لیکن قیامت کے معاملے میں ہم کیا بولیں گے صرف اللہ بہتر جانتا. اس کے بعد جو ہے قیامت کی نشانیاں 2 حصوں میں تقسیم کی گئی. کتنے حصوں میں 2. ایک علامت صغرا ایک علامت کبرا. علامت صغرا چھوٹی نشانیاں علامت کبرا بڑی نشانیاں. صغرا کبرا. صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں کبرا یعنی بڑی نشانیاں. پہلے چھوٹی نشانیاں آتی پھر اس کے بعد بڑی نشانیاں آ جاتی. چھوٹی نشانیاں جو ہے اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے معلوم کر کے اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. اگر جو چیز ہمارے نزدیک آ رہی
ابھی بتایا گیا نا کہ اگر آپ کو اس فتنے سے بچنا ہے تو آپ کو کیا کرنا، معلوم ہونا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا، تو آپ کیا کرتے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العزت پہلے اسی اعتبار سے آپ کو جو ہے چھوٹے والے فتنے سے آگاہ کرے، اسی لیے ہمارا جاننا جو ہے ضروری ہے چھوٹی نشانیاں کیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور گھر والوں کو بچائیں، اپنے علاقے والوں کو بچائیں اور اس سے بچنے کی کوشش کروائے۔ آگے بات سمجھیں، تو سب سے پہلے جو ہے چھوٹی نشانیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اتنی مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول بول رہے، تو آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، چلیے الحمدللہ۔ تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد کی روایت ہے، کیا آپ لوگ سمجھتے ہو قیامت بہت زیادہ دور ہے؟ غافل نہ ہو، بلکہ قیامت بہت زیادہ نزدیک ہو گئی ہے۔ تو صحابہ بولے کیسے؟ معلوم ہونا نا، تو جیسے جب میں دنیا میں بھیجا گیا، مجھے اور قیامت کو ان دونوں انگلیوں کے برابر کر کر بھیجا گیا، یہ دونوں انگلیاں آپس میں جیسے ملی ہوئی ہے، ویسے ہی میں اور قیامت دونوں ملے ہوئے ہیں۔ بولے کہ کیسے؟ 1,25,000 24,000 جو ہے انبیاء و رسول آئے، سب سے پہلی جو کڑی تھی وہ آدم علیہ السلام سے، اور آخری کڑی جس کی تھی وہ کون سے نبی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پورا پیچھے کا والا چلے گیا، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے کیا؟ نہیں، تو قیامت میرے بعد آنے والی ہے، قیامت اور مجھے میری پیدائش جو ہے دونوں انگلیوں کے برابر ہے، میں آ گیا تو یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں ہے، کسی نبی پر کسی رسول پر جو ہے پھر ایک کتاب اترنے والی نہیں ہے، قرآن کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے۔ تو ان دونوں انگلیوں کے برابر دونوں انگلیاں جڑائے، بولے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح ہے، میرا آنا بھی قیامت کی پہلی نشانی ہے۔ آگے بات سمجھ، پہلی نشانی کیا ہے چھوٹی والی میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا۔ اس کے بعد 1400 سال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے 63 ایئرس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہ قیامت کی دوسری نشانی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ تبوک کے وقت بولے کہ قیامت، پہلے تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک چیز ہو گیا، دوسری نشانی جو ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں جنگ تبوک میں گئے، وہاں پر جو ہے کون تھے ان کے ساتھ؟ عوف بن مالک بیان کرتے ہیں اس روایت کو، مسلم میں جو ہے یہ 8ویں حدیث ہے۔ عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا 8ویں ہجری میں، اور وہ جنگ تبوک کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے بنا کے تھے، اندر میں انٹر ہوا، میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کی جو نشانی ہے اس میں سے ایک نشانی میری وفات ہے۔ کیا بتائیں؟ میری وفات ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بتائی۔ کتنی چیزیں؟ 6۔ کس کو بتائی؟ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو۔ کدھر پہ ہے یہ؟ اس کا یہ مسلم میں اس کی جو ہے اپنے کو روایت ملتی۔ پہلی چیز میرا وفات ہونا، دوسری چیز جو بتائے کہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہو گیا، 11 ہجری میں ہونے کے بعد 16 ہجری میں یا 18 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بیت المقدس جو ہے فتح ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی پہلے سے ہی کر دے رہے، قیامت کی جو ہے دوسری نشانی میرا وفات ہونا، جو اور پہلی اگر اسی حدیث کے اعتبار سے دی گئی دیکھا جائے تو پہلا تو وفات ہونا، دوسرا جو ہے بیت المقدس کا فتح ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے اور جو ہے 16 ہجری میں جو ہے کیا ہوا؟ بیت المقدس فتح ہو گئی۔ جب کس کی خلافت تھی؟ عمر بن خطاب کی خلافت تھی۔ کچھ جنگ نہیں ہوئی، کچھ لڑائی نہیں ہوئی، بس جو ہے بیت المقدس کے جو عیسائی تھے وہ لوگ بولے تمہارے خلیفہ کون ہیں؟ اگر انہوں میرے پاس آ گئے میں بیت المقدس کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ آئی بات سمجھنے؟ لیکن
بیت المقدس جب آزاد ہو گیا، فتح ہو گیا، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں ہوئے۔ اسی طرح سے جو ہے تیسرا والا، مسلمان پر موت آئے گی، طاعون کی بیماری آئے گی۔ یہ کب ہوا؟ 18 ہجری میں۔ 16 ہجری میں بیت المقدس فتح ہو گیا، 18 ہجری میں کیا ہو گیا کہ مسلمانوں کی امواتیں زیادہ انتقال ہونا شروع ہو گئے۔ جب کس کا دور چل رہا تھا؟ عمر بن خطاب کا دور چل رہا تھا۔ تقریباً اس میں 25,000 صحابہ انتقال کر گئے۔ کتنے؟ 25,000۔ کیسی؟ جیسے بکریوں کو، جیسے مرغیوں کو جس بیماری سے فوت ہو جاتے، ویسے ہی انسانوں میں بھی جو ہے بہت زیادہ یہ بیماری پھیلنے لگی، داغوں کی، یعنی دھبے آ کر جو ہے انتقال ہو جا رہا تھا۔ کس کی خلافت تھی جب یہ؟ عمر رضی اللہ عنہ کی۔ کون سی ہجری میں؟ 18 ہجری میں۔ کتنے صحابہ انتقال کر گئے؟ 25,000 صحابہ۔ پیشن گوئی پہلے کر دیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایسی بیماری آئیں گی کہ جس سے جو ہے کئی لوگ کیونکہ اموات ہوگی، موتیں ہوگی۔ ابھی بھی جو ہے کرونا آیا، کتنے لوگوں کی جو ہے موتیں ہو گئی۔ کیا ہم یہ بول سکتے کہ جتنے لوگ یہ وبا میں انتقال کر گئے کیا وہ لوگ پورے گناہ گار تھے؟ نہیں، وہ جب 18 ہجری میں آیا تھا تو وہ جو ہے شہادت کی مرتبہ پہنچ گئے، لیکن جب کرونا آیا نا، اگر نیک لوگ اگر تھے تو وہ بھی جو ہے طاعون کی بیماری سے انتقال ہو گئے، تو وہ بھی جو ہے شہادت کی ہی موت ہوتی، کیونکہ جو ہے کئی علماء کرام بھی اس میں انتقال کر گئے، نیک لوگ بھی جو ہے اس طاعون کی بیماری میں، کرونا میں انتقال کر گئے۔ تو اللہ عالم، اللہ کس کے درجے اور کس کے گناہ معاف کر کر ان کا مقام کس طرح سے رکھا ہے۔ آگے بات سمجھنے چلیے، 3 چیزیں۔ چوتھی چیز ہے مال کا زیادہ ہونا۔ مال ایسا زیادہ ہو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ 100 دینار اگر کسی کے پاس ہے تو بھی وہ سکون سے نہیں رہ رہا تھا، اور زیادہ کی چاہت ہو رہی تھی اس کو۔ 100 دینار اس کے پاس تھے، لیکن جو ہے 100 دینار کے باوجود بھی جو ہے زیادہ کی چاہت ہونے لگی تھی، پیسوں کی چاہت زیادہ ہونے لگی تھی۔ ابھی بھی کیا ہو رہا؟ نہیں ہو رہا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا کر پہنچے۔ 10,000 تنخواہ ہے تو ذریعہ اور بڑی والی دیکھو، ذریعہ اور بڑی والی دیکھو، یہ ایسا کرتے کرتے کہاں تک چلے جا رہے ہم؟ قبروں تک چلے جا رہے۔ اسی طرح سے لوگوں میں فتنے پیدا ہو جانا، فتنے پیدا ہو جانا یعنی کہ لوگوں کے گھروں میں ایسے فتنے ہو جا رہے جو دنیا میں عام ہو جا رہے، گھروں سے ہی فتنہ شروع ہو جا رہا۔ رسمیں کہاں پر ہوتی؟ رواجیں کہاں پر ہوتے؟ لوگوں میں جو ہے ایک دوسرے میں جو جماعتوں میں فتنہ ہو رہا، کہاں سے ہو رہا؟ یہ اپنے ان کے گھروں سے ہی ہو رہا۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے فتنہ کریں گے۔ 5ویں چیز کیا ہو گئی؟ فتنے پیدا ہوں گے۔ کہاں سے؟ ان کے گھروں سے۔ ایک دین کے لیے لڑ لے رہے نا سب، ان کا مسلک صحیح، ان کی باتیں صحیح، ان کی جماعت صحیح، ان کا لوگ گھروں سے جو بتا رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا بتا رہے ہیں؟ دین کے لیے۔ دوسری چیز مال کے لیے۔ آج جو ہے لوگ اپنے رشتہ داروں سے ہوں دو یا اپنے قریبی سے ہوں دو، اپنے پڑوسی سے ہوں دو، مال کی وجہ سے ہی دور ہو جا رہے، دین کی وجہ سے دور ہو جا رہے۔ تو فتنے کہاں سے شروع ہو گئے؟ گھر سے شروع ہو گئے۔ آگے چیز کتنے چیزیں ہو گئی؟ 5۔ 6ویں چیز ہے ترکی سے جنگ۔ ترکی والے یعنی جس کے جو ہے چہرے چپٹے ہوں گے، ناک جو ہے چپٹی، چین والے ہے نا، چین والے جیسے ان لوگ جو ہے ناک دبی ہوئی رہیں گی، اور اس میں جو ہے حدیث میں ان کا چہرہ بھی نقشہ بھی کھینچا کہ ان کی آنکھیں بھی کیا رہیں گی؟ چھوٹی ہوں گی، اور وہ لوگ جو ہے چمڑے کا استعمال زیادہ کریں گے، چمڑے کا استعمال زیادہ کریں گے۔ ویسی قوم سے جو ہے مسلمانوں کی جنگ ہونے والی ہے۔ پہلے جو ہے لوگوں کے ساتھ جنگ ہو گئی تھی، یہ لوگوں کے ساتھ صلح ہو گئی تھی، لیکن یہ لوگ کیا کرے؟ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر آخر میں مسلمانوں کو ہی دھوکہ دے دیے۔ ابھی ہو رہا نا، سب سے آگے جو ہے چائنا چلے گیا، سب سے آگے جو ہے جاپان چلے گیا، سب سے آگے جو ہے ترکی والے چلے گئے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا یہ؟ تو پہلے بھی جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلیفت کے بعد سے
وہاں سے شروع ہوا فتنوں کا دور. یہ ہونے کے بعد ترکیوں سے جو لڑائی جھگڑا ہو رہا وہاں پر وہ لوگ مل گئے. ملنے کے بعد کیا کرے, ان لوگوں کے ساتھ رہے کرے, لیکن بعد میں ان کے ساتھ ہی دشمنی کر دیے. ایسی دشمنی کر دیے کہ 80 جھنڈے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی 12,000 فوجی اور ایک جو ہے قافلے میں 10 لاکھ فوجی ترکی والے اترے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جنگ چھڑ گئی ان لوگوں کے ساتھ. پھر جو ہے آپس میں عہد ہوا, سب ہوا, پھر لڑائی ہو گئی. قیامت سے پہلے ترکی والوں سے پھر جنگ ہوگی. اللہ اس میں بھی جو ہے ان لوگوں کو کیا کرے گا, فتح دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ پہلے تو ان لوگوں سے دوستی تھی, وہ لوگ کیا کرے, آگے اسلام میں دوستی کرنے کے لیے, پھر ان لوگ جنگ کرنے لگے. ایسی جنگ کے 80 جھنڈے گاڑ لیے ان لوگ. ہر جھنڈے کو پکڑنے کے لیے کتنے لوگ تھے, 12,000. تو ایک قافلے میں کتنا فوج تھا, پورا 10 لاکھ کا فوج تھا. ایسا کر کے جو ہے وہ لوگ جنگ چھڑ لیے اور الگ ہو گئے ترکی والے. لیکن قیامت سے پہلے پھر کیا ہوگا, مسلمان پورے ایک ہو جائیں گے اور ترکستان والوں سے جو ہے ترکی والوں سے پھر ایک جنگ کریں گے. ہے نہیں یہ بات, سمجھ میں آئی بات؟ چلیے, یہ 6 چیزیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آگے بات سمجھیں. ایک حدیث میں انتقال اور جو ہے قیامت پہلی نشانی میں, دوسری میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بارے میں یہ 6 چیزیں بتائی. پہلی چیز کون سی ہے بتائیے اس میں, وفات. پھر اس کے بعد جو ہے پانی دو ماں, دوسری والی دوسرا والا بھول گئے, بیت المقدس کی فتح. تیسری والی مسلمانوں کے اس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی. چوتھی والی مال کی زیادتی. پانچویں والی فتنوں کا ظہور. چھٹواں والا ترکی والوں سے جنگ. بعض چیزیں پہلے ہو کے ختم ہو گئی, پھر ہونے والی ہے. آگے بات سمجھنے. چلیے, دوسری والی چیز سمجھ میں آ گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. تیسری چیز ہے صحابہ کا دنیا سے چلے جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں ایک چاند کے مقام تھے اور صحابہ جو ہے ستاروں کے مقام تھے. چاروں خلیفہ ختم ہو گئے, صحابہ کا دور ختم ہو گیا کہ اب صحابہ آنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھے وہی صحابہ تھے. تو قیامت کی جو تیسری نشانی بتائی گئی وہ ہے صحابہ کا اس دنیا سے چلے جانا, آسمان میں تاروں کا ختم ہو جانا, آسمان سے اس کا نور چلے گیا. آگے ہو گیا نا, یہ معلوم تو ہو رہا ہے کہ قیامت کی تیسری نشانی بھی واقع ہو گئی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بخاری میں جو ہے اس کی روایت ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کا اس دنیا سے چلے جانا, خلافت کا ختم ہو جانا اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ قیامت نزدیک ہے. کتنے چیزیں ہو گئی, 3. چوتھی چیز, جھوٹے مضامین, نبوت کا دعویٰ کرنے والے. آ رہے نا, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کئی لوگ آئے جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے, جو جھوٹے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے. یعنی نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرنا دجال کی علامت میں سے ہے. کس کی علامت؟ دجال کی. ایسے ہی قیامت سے پہلے کتنے دجال آئیں گے, 30 دجال آئیں گے. کتنے؟ جو جھوٹے اور کذاب رہیں گے اور وہ ہر 30 بھی کیا بولیں گے, میں نبی ہوں, میں رسول ہوں. ایسے جو ہے وہ لوگ دعوے کریں گے. ایسے بھی لوگ آئیں گے. وہ کتنے لوگ رہیں گے, 30 لوگ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے قتل زیادہ کثرت سے ہونا. قتل, چوتھی علامت کیا ہے, قتل اور خون خاری بہت زیادہ ہو جانا. مارنے والے کو بھی نہیں معلوم ہو رہا کہ وہ مار رہا کیوں, مرنے والے کو بھی یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے. نہیں ہے, چھوٹی سی بات پر جو ہے اتنا فساد ہو جا رہا. اگر پانی کے بھی مسئلے میں ہو گیا تو جو ہے قتل تک اس کی یہ بات ہو جا رہی. پرسوں میں نیوز میں دیکھ رہی تھی, خالی ایک پارکنگ کی وجہ سے لڑائی ہو کر انتقال ہو گیا. ایسے لڑائیاں ہو رہے جو ہے چھوٹی سی بات پر, لیکن مرنے والے کو بھی پتہ نہیں چل رہا وہ کس گناہ کے لیے مارا گیا. ہاں, اور مارنے والے کو بھی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ مارنا جس کو مار رہا ہے وہ کس گناہ کے لیے مار رہا. آئی بات سمجھنے.
چلیے اسی طرح سے جو ہے امانت ختم ہو جائے گی. حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ امانت ختم ہو جائے گی. چھٹی والی جو ہے نشانی امانت ختم ہو جائے گی. یعنی جب رات میں آدمی سو جائے گا اس کے دل سے جو ہے امانت اٹھا لی جائے گی، یعنی قبض کر لی جائے گی. لوگوں میں امانت رہ رہی، اگر ہم کسی کو بات بھی بول دیے تو وہ امانت نہیں رہ رہے. اگر ہم کسی کے پیسے کسی کے پاس رکھا دیے تو امانت نہیں رہ رہی. انہوں 1 سال کے بعد آ کے لیتے بولے نا، وہ ہم خرچ کر لیں گے، بعد میں اس کو اس کی جگہ رکھ دیں گے. اگر انہوں کچھ سامان اگر رکھا دیے، گھر کا کچھ سامان رکھا دیے، یا جو ہے بزنس کا کچھ سامان رکھا دیے، یا بات رکھا دیے، کوئی بھی چیز آپ کے پاس ذمہ داری کے تحت دے دیے تو آپ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ امانت سے رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے جو ہے امین کا لقب دیا تھا. وجہ کیا تھی؟ وہ جو ہے بات کے، کام کے اور سامان کے معاملے میں کیا تھے؟ امین تھے، دیانت دار تھے. لیکن قیامت سے پہلے لوگوں کے دلوں میں سے امانت اٹھا لی جائے گی. ہوئے اپنے پاس اب سب سے جو چھوٹی چیز ہے وہ ہے بات. آج ہمارے اندر رہ رہی وہ بات. ہم ایک سے پہنچانا ہے تو کس کو بھی نکو بولو. جب وہ کس کو بھی نکو بولو بولتے نا، وہ سب سے زیادہ بڑا شاطر رہتا ہے. نہیں ہے راز اس وقت تک راز رہتا جب تک آپ کے پاس رہتا. جب آپ سے ہٹ گیا، دوسرے تک پہنچ گیا تو برابر گارنٹی ہے کہ وہ تیسرے تک جانے ہی والا ہے. آئی بس سمجھنے؟ تو امانت کو جو ہے ختم کرنا بھی یہ کیا ہو گیا؟ یہ قیامت کی نشانی ہے. اسی طرح سے جو ہے لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. لونڈی بولیں گے جو سرونٹ گھر میں کام کرتے، کام والی کو جو ہے اس زمانے میں لونڈی کہا جاتا ہے. جیسے اب ہم کام والی، سرونٹ جیسا بولتے ہیں، اس زمانے میں جو ہے لونڈی استعمال کیا جاتا تھا. اپنا مالک جو ہے اپنی کام والی یعنی لونڈی سے رہے گا، اور وہ جو ہے حاملہ ہو جائے گی، اور جو ہے اس کو بیٹا پیدا ہوگا، بادشاہ کا بیٹا، مالک کا بیٹا. لیکن ماں کون تھی؟ لونڈی، کام والی. وہ بیٹا جو ہے ماں کے اوپر حاکم بنے گا. تو قیامت سے پہلے ایسی عورتیں بھی آئے گی کہ ایسے بچے بھی پیدا ہوں گے جو مالک کے بیٹے رہیں گے، لیکن والدہ پر جو ہے کیا کریں گے؟ وہ حاکم بنیں گے، حکم کریں گے. ہاں آئی بات سمجھنے؟ لونڈی اپنے مالک پر جو ہے، مالک اپنے لونڈی پر جو ہے حکومت کرے گا. یعنی جو کام والی کا جو بچہ تھا وہ بچہ کیا کریں گا؟ اس کے ماں پر جو ہے راج کریں گا، اس کے اوپر حکومت کرے گا، اس کے اوپر جو ہے تانا دازی کرے گا. ایسے بہت سارے لوگ جو ہے فتنوں کے دور میں آنے والے ہیں، آ رہے بھی ہیں. یہ چیزیں جو ہے قیامت کی ایک نشانی میں سے بتائے. جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس میں جو ہے یہ پوائنٹ بتائے تھے. کیا بول کے؟ کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. آگے بات سمجھنے؟ ایک چیز. دوسرا کیا بتائے؟ کہ لباس پہننے کے باوجود عورتیں ننگی ہوگی. 8واں والا پوائنٹ کیا ہے؟ لباس پہننے کے باوجود بھی عورتیں کیا ہوں گی؟ ننگی ہوگی. ایسے ٹائٹ کپڑے کہ پورا شیپ دکھ جا رہا، ایسے باریک کپڑے جس سے ان کا جسم جو ہے ظاہر ہو جا رہا. تو ایسے چیزیں جو ہے قیامت سے پہلے آئیں گی. عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی دکھیں گی. کب بول دیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ 1400 سال پہلے. تو وہاں پر جو ہے ایک حدیث میں بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے، ابو ہریرہ کی حدیث ہے یہ، مسلم اور بخاری دونوں نے اس کو نریٹیٹ کیا یعنی روایت کیا ہے کہ قیامت سے پہلے 2 لوگ ایسے آئیں گے. ایک بیل کی دم کے طرح، جو کولڈا رہتا، کوڑا بولتے نا جو مارنے کا، کیا بولتے ہیں؟ ہنٹر. ویسا والا مار کر جو ہے لوگوں پر ظلم کریں گے. ایک لوگ. ایک ہی حدیث میں 2 باتیں بتائی گئی. قیامت سے پہلے ایسے 2 لوگ آئیں گے، ایک جو ہے کولڈے ہنڈر سے جو ہے لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے. آئے نا پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ بادشاہوں کے زمانے میں لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ہے تو اس سے مارتے تھے، ان کو سزائیں دیتے تھے کہ 100 کوڑے لگاؤ، 500 کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ. شادی شدہ اگر زنا کرے تو ان کو اتنے کوڑے لگاؤ. کوڑوں سے مارنے والے بھی قیامت کے جو ہے آثار میں سے، نشانی میں سے ایک ہے. اسی میں سے جو دوسری والی جو قسم بتایا گیا ہے، عورتوں کے اوپر جو کپڑے پہننے کے بعد جو ہے ننگی نظر آئیں گی. ایک چیز.
دوسرے میں اسی میں بتایا کہ وہ عورت جو اپنے بالوں کو اونٹ کی کوہان کی طرح ابھارتی ہے. کیا بتائیں؟ اونٹ کی کوہان. اونٹ کی کوہان بولے تو ایسا اونٹ کے اوپر آتا نا، اس کو بولیں گے اونٹ کی کوہان، یعنی سر سے اونچا کرنے والی. سر سے اونچا کر کر جو بال بنتے اس کو اونٹ کی کوہان کہا جاتا. تو ایسی عورتیں خود مائل ہوتی ہے مردوں کی طرف اور مردوں کو مائل کرتی ہے اپنے طرف. ایسی عورت اگر جو مردوں کو مائل کرتی ہے اپنی طرف، زنا کے طرف ابھارتی ہے، اللہ رب العزت اس کو جو ہے جنت، تو کیا جنت کی خوشبو بھی اس کے جو ہے قریب نہیں دے گا. جنت میں تو داخل نہیں کرے گا، لیکن جنت کی خوشبو جو ہے کئی میلوں تک آنے والی ہے. ایسی عورت کو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے جنت کی خوشبو بھی نصیب عطا نہیں کرے گا. کون؟ خوشبو لگا کر نکلنے والی، بالوں کو سجا کر نکلنے والی، مردوں کو اٹریکٹ کرنے والی، بات کر کے اٹریکٹ کرنے والے. ایسے بات کرتے تھوڑے بچیاں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ بات کرنے آتا کہ نہیں، کہ بولے سرکار نہیں ہم کو ایسی چھوتا. بچے دیکھتے نہیں دیکھتے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سورہ احزاب میں امہات المومنین اور جو ہے مومن عورتوں کو کیسے رہنا ہے بتا دیے. تو کیا بتائیں معلوم؟ جب تمہارے سے کوئی غیر مرد آ کر بات کرے تم اس سے سختی سے بات کرو. سورہ احزاب میں کیا بتا دیے؟ سختی سے بات کرو تاکہ اس کے دل میں بیماری نہ پیدا ہو. وجہ کیا ہے؟ آپ نرمی سے بات کریں گے. آپ کے ان کے دوست آ گئے، نہیں انہوں گھر پہ نہیں ہے، بولتے انہوں آ جاتے. پھر آئی بس سمجھنے؟ آپ جو ہے نہیں انہوں گھر پہ نہیں، آپ بعد میں آئیے. جب کیا ہوگا؟ ماں بھابھی بہت زیادہ سخت دکھ رہے بول کے وہاں سے چلے جاتے انہوں، بعد میں آئیں گے بولتے پھر برابر آئیں گے انہوں. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں کیا بتایا؟ تم اے نبی کی بیویاں، اے امہات المومنین، اے مومن عورتیں، جب تم کسی غیر مرد سے بات کرو اپنی آوازوں میں شدید طاقت پیدا کرو تاکہ اس کے دماغ میں اور دل میں بیماری نہ پیدا ہو جائے زنا کی. آگے بات سمجھنے؟ باتیں چھوٹی رہتی، باتیں سمجھنے کی بہت زیادہ رہتی. آئی بات سمجھنے؟ تو چلیے قیامت میں ایسی بھی عورتیں آئیں گی جو لوگوں کو مائل کریں گی اور وہ بھی جو ہے ان کی طرف مائل ہوگی. 8 پوائنٹس ہو گئے یہاں پر. اسی طرح سے جو ہے 9واں پوائنٹ، 9th پوائنٹ، برہانہ پن. برہانہ پن یعنی جو ہے جتنا کپڑا کم اتنا زیادہ فیشن. اگر جو ہے شرارہ وغیرہ بھی پہن رہے تو اتنا حصہ دکھا دیتے، اگر ساڑی وغیرہ بھی پہن رہی تو بلاؤز پورا اتنا اوپر کر دیتے. تھوڑے لوگوں کے تو اتنے ہی رہتے، آرام سے کٹ جا سکتا ہے نہیں ہے. بعض اوقات ایسا اپنا جسم نمایاں کرتے ہیں جو ہے پورا جو ہے ان کا جسم باہر دکھنے آ جاتا. تو قیامت سے پہلے ایسے بھی لوگ آئیں گے جو برہانہ رہیں گے، جو ہے برہانہ یعنی ننگے رہنے کو پسند کریں گے. زیادہ جسم جو ہے بتانے میں کثرت کریں گے، ہے نا، جتنا جسم دکھائیں گے اتنا پیسہ ملے گا. اب جو ہے جتنے بھی فلم وغیرہ بھی ہوں دو، کتنا بھی ہوں دو، اس میں کی خواتین کو جتنا کپڑا کم پہنائیں گے اتنے ہی ان کو پیسے زیادہ ملیں گے، ہے نہیں ہے. عورتوں کو چھپانے کی چیز تھی، عورتوں کو جو ہے ظاہر کر دیا. آدمیوں کو ظاہر کرنے کی تھی، آدمیوں کو جو ہے کتنے کی کپڑے آ گئے، 1 کوٹ 2 کوٹ یہ کوٹ سب چیز آ جا رہے نہیں جا رہے، لیکن عورتوں کا 2-4 کپڑوں میں ہی ختم ہو جا رہا. برہانہ چیز کو جو ہے زیادہ کیا کر دے، ترجیح دے رہے. آگے بات سمجھنے؟ اسی طرح سے جو ہے ننگے بدن، جس کے پاس کپڑا نہیں تھا، جس کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھی، جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، وہ لمبی لمبی عمارتیں بنا کر رہیں گے. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ارے یہ کل آدمی یہ اتنا غریب تھا ہمارے پاس سے جاتا تھا، آج وہ آدمی کیا ہو گیا، امیر بن گیا. تو قیامت کی نشانی میں سے کیا نشانی ہے کہ برہانہ ہونا اور ننگے بدن پھرنے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. مال نہ ہونے کی وجہ سے کپڑا نہیں خرید رہے تھے، لیکن آج ان کے پاس جو ہے اتنا زیادہ مال آ گیا کہ وہ لمبی لمبی عمارتیں بنا کر جو ہے اپنے گھریں رکھ رہے ہیں. اسی طرح سے جو ہے خاص لوگوں کو سلام کرنا. 10واں پوائنٹ کیا ہے؟ خاص لوگوں کو ہی سلام کرنا. کیسا؟ عبداللہ بن مسعود سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی. عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص تھے، ان سے ملاقات ہوئی.
ملاقات ہونے کے بعد جو ہے عبداللہ بن مسعود کو وہ شخص کیا کرے؟ سلام کرے. سلام کرنے کے بعد عبداللہ نے کہا آپ نے بڑا اچھا کام کیا ان کو سلام کیے. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی. کون بول رہی ہے؟ عبداللہ بول رہے. کیا نام؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس شخص تھا, دونوں سلام کر لیے. یہاں پر تیسرے شخص کون تھے؟ عبداللہ تھے. وہ بول رہے کہ آپ نے اچھا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی مسجد کو آئے گا لیکن 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا. 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا اور جو ہے وہ آپس میں ہی سلام کرے گا جس کو وہ پہچانتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب کسی کے ساتھ آگے آپ ہے, آپ کے سہیلی ہے, آپ پہچانتے لیکن انہوں کون؟ جب تک اپن نہیں پوچھے کہ انہوں کون, ارے انہوں ہمارے سہیلی ہے. جب ان کو ملاقات کرائے تو یہ لوگ سلام کرتے. قیامت کی نشانی کیا ہے؟ 10ویں نشانی, جس کو آپ واقف ہے ان سے ہی سلام کرتے. لیکن جو ہے سلام کو عام کرنا ہے, سلام کو لوگوں میں پھیلانا ہے. ایک سلام 3 چیزیں اگر آپ سلام کریں گے ایماندار ہونے کا ثبوت ہے. کیا چیز ہے؟ ایماندار ہونے کا ثبوت ہے. دوسری چیز محبت پیدا ہوتی. سلام کرنے سے کیا ہوتا؟ ارے انہوں ایمان والے ہیں, مسلمان والے ہیں, ایماندار. دوسری چیز کیا ہے؟ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی. کوئی لڑ لیے جھگڑ لیے نہیں بات کر لے رہے, بولتے نا تم سلام کر دو, پہلے سلام میں پہل کرو. ہو نا سلام کرنے سے انہوں وعلیکم سلام بول دے تو ہاں ہمارے جواب دیے انہوں. اگر انہوں ویسے چلے گئے تو میں سلام کرے تو بھی انہوں جواب نہیں دیے. ہوتا نہیں ہوتا؟ سلام سے کیا ہو جاتی؟ آپس میں محبت. سلام سے تیسری چیز کیا بتائی گئی کہ یہ جنتیوں کی دعا ہے. جب ایک جنتی آپس میں جنت میں ملے گے تو ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ وہ سلام کریں گے. تو آج سے خاص لوگوں کو ہی سلام کریں گے نہیں, سب عام ہو یا خاص ہو سب کو ہی سلام کو عام کرنا ہے. چلیے کتنے نشانیاں ہو گئے؟ 10. 11ویں پوائنٹ, جھوٹی گواہی دینا. جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے یعنی اس کو سچ معلوم ہے لیکن وہ جو ہے کچھ اپنے وجوہات کے بنا پر کوئی مال دیتا بولے اس کو, اس کی ضرورت پورا کرتے بولے, یا اس کی جان بچ جا رہی تو وہ کیا کرتے اس میں جھوٹی گواہی دیتے. تو اس وقت میں جو ہے اللہ رب العزت جو کوئی شخص جھوٹی گواہی دے, البتہ اگر اس کے جو ہے قسم بھی کھا لیے, جھوٹی قسم کھا لیے نا, تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت حرام کر دیں گے. اللہ کی قسم میں نہیں کرا, ہو جاتا نا, جھوٹی قسم کھا لیے تو اللہ رب العزت اس وقت میں کیا کریں گے؟ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیے جائیں گے. جھوٹی گواہی تو دینا نہیں ہے. اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دے دے, جھوٹی قسم کھا لے, اللہ کی قسم میں نہیں بولی, حالانکہ ان کو معلوم رہتا, ان کے اللہ کو معلوم رہتا, ان کے سینے میں رہتی وہ چیز, لیکن قسم کھا لیے دنیا والوں کے بچنے سے, دنیا والوں کے دانوں سے, لیکن اللہ رب العزت قیامت میں ان کو کیا کرے گا؟ جنت ان کے اوپر کیا کر دے گا؟ حرام کر دے گا. اسی طرح سے 12واں پوائنٹ, لالچ اور کنجوسی کی کثرت, پڑوسی سے برا سلوک. ابو ہریرہ کی حدیث ہے, ابو داؤد, ابن ماجہ, یہ دونوں میں بھی ہے یہ چیز روایت کہ لالچ بری بلا ہے. جو چیز ہمارے پاس تھی اس سے زیادہ کی چاہت, لالچ, اور تھوڑا مل گئے تو اچھا رہتا. ہمارا مسلمان بھائی بہن نہیں کھانا, ہمارے کو ہی وہ حصہ مل جانا. لالچ کیا ہو جاتی, اس سے انسان آگے بڑھتا, آگے تو بڑھ جاتا لیکن لوگوں کے دلوں میں جو ہے نفرت پیدا کرتے ہوئے. سکسیسفل جو پرسن رہتا وہ سب کو لے کے چلتا, جو انسکسیسفل رہتا وہ کیا ہے؟ لوگوں کو نہیں چل کے چلتا. دنیا والوں کی نظر میں تو وہ کامیاب ہے لیکن اللہ کے نظر میں کیا آ گیا؟ وہ ناکامیاب بن گیا. ہے نہیں یہ بات؟ سکسیس کون ہے؟ پیسے رہنے والا, دولت رہنے والا, گھردار رہنے والا. سب سے زیادہ کامیاب سکسیس وہ شخص ہے جو سب کو لے کر چلے. آگے بات سمجھ میں؟ می میں کچھ نہیں ہے, می میں کچھ نہیں ہے. می کو الٹا کر دو ڈبلو بن جاتا, ایم ایسا رہتا نا, وہی ایسا نیچے کر دو اس کو وی بن جاتا. جبھی بھی ہو می میں کچھ نہیں ہے. می میں جو ہے ہم آئے تھے نہیں, ہمارے کو ماں باپ لے کے آئے, پالے بھی دوسرے جنے, کام سکھائے بھی دوسرے جنے, ہم گئے خبر میں بھی دوسرے جنوں کے ہی کندھوں پر. تو می کہاں سے آ گیا؟ یہ کبھی بھی ہم استعمال کریں گے تو وی استعمال کریں گے. کیا استعمال کریں گے؟ وی.
وی یعنی سب کے ساتھ. آگے بات سمجھیں. اسی طرح سے کنجوسی کی کثرت, تھوڑا کھینچ کھینچ کے کرنا, نہیں اتنا ہی بس کافی, ان کو اتنا ہی دینا. مال میں کنجوسی کرنا, صدقہ و خیرات نکالنے میں کنجوسی کرنا, ایسے لوگ بھی جو ہے قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے. کسی کی مدد کرنا ہے, نہیں اگر اپن اس میں سے کر دیں گے. اگر مسلمان جو ہے زکوٰۃ دینے میں, صدقہ دینے میں کنجوسی نہ کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کو ہی ہر جگہ فتح دے گا, ہر جگہ مسلمانوں کو ہی کامیابی دے گا. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے مالوں میں کنجوسی نہیں کرتا. اسی طرح سے پڑوسی سے برا سلوک کرنا. پڑوسی سے برا سلوک, انتقال ہوتے ساتھ پہلے کون آتے؟ کچھ طبیعت وغیرہ خراب ہو گئے تو کون آتے؟ پڑوسی آتے. سب سے پہلے بازو والے ہی آتے. بولتے نا کہ پڑوسی ایک بہتر مل گیا, بازو والے اچھے ہیں تو ہمارے کو ایسا دکھتا کہ ہمارے رشتہ داروں سے زیادہ اچھے ہیں, ہے نہیں یہ بات؟ تو جو ہے پڑوسی سے برا سلوک کرنا بھی, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح سے 13واں جو پوائنٹ ہے, فحشی کا عام ہو جانا. برائی, ایسی فحشی یعنی بے حیائی کے کاماں. زنا تو عام ہو گیا, لیکن باتیں بھی جو ہے بڑوں میں چھوٹوں میں ایسی ہو جا رہی, بے حیائی کے باتیں. کچھ پردہ ہے ابھی, جو پردوں کے بیچ اندر کیا جاتا تھا وہ پردہ بھی آج کل نہیں رہ رہا. فحشی کی بات, فحشی کے باتاں کاماں, فحشی کو جو ہے عام قرار دیا جا رہا. تو اس اعتبار سے جو ہے جو کوئی شخص, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی کہ قیامت آنے سے پہلے ایسی فحشی ہوں گی کہ لوگوں میں باتوں میں فحشی, اس کے کاموں میں فحشی, یعنی بات سمجھ میں نہیں آتی, اتنے برے الفاظ, جس سے حیا کی اس کو کچھ بھی ہے ہی نہیں. جو باتیں اس کو کرنا تھا وہ نہیں کر کے جو ہے وہ جو پردے کی آڑ میں کرنے والی تھی وہ سب کیا کر دے رہے آج کل؟ باہر بول دے رہے ہر چیز. قیامت سے پہلے ایسی بھی عورتیں آئیں گی جو کمرے کے اندر جو باتیں ہوتی تھی وہ اپنے سہیلیوں سے اس کو ذکر کرے گی. سب سے خراب عورت وہ عورت ہے جو اپنے سہیلی سے اپنے شوہر کے بارے میں دریافت, یعنی شوہر کے بارے میں پورا جو ہے اس کو سنائے گی. قیامت سے پہلے ایسی بھی عورتیں آئے گی. ایسا ہے تو اچھا رہتا, یہ اس کو بولتے ہیں فحشی. تو قیامت سے پہلے ایسے بھی عورتیں آئیں گی. ہاں ہم لوگ ایسا تھے, ہم لوگ ایسا کرے, یہ چیز یہ بولنا نہیں ہے. اسی طرح سے امین کو قائن اور قائن کو امین. امین یعنی جو ہے جو سچا اور پابند ہو, امانت دار ہو. ہم ان کو کیا بول رہے؟ قائن. نہیں, انہوں اچھے نہیں رہتے, انہوں اتنے غلطیاں کرتے, انہوں نمازاں پڑھتے ہوئے اتنے چیزیں کرتے, انہوں دعائیں کرتے ہوئے اتنے چیزیں کرتے, انہوں جو ہے عالم رہنے کے ساتھ اتنے چیزیں کرتے. امین کو قائن کہنا یعنی ان کو برا کہنا, اور قائن کو جو ہے امین کہنا. جو برا ہے اس کو کیا کریں گے؟ نہیں, انہوں گناہ کرتے ہوں گے مگر انہوں ایک ایسے بھی ہے. امین کو قائن کہنا اور قائن کو امین ہونا. آج کل جو ہے بولتے نا کہ اچھے والوں کی دنیا نہیں ہے, تو قیامت سے پہلے ایسا بھی ہونے والا ہے. جو انسان جو ہے اچھائی میں رہے گا تبھی اس کو جو ہے تانے بازی بھی زیادہ کر دیے جاتے, لیکن جو شخص برا رہے گا اس کی عزت کرتے. کیسی عزت؟ اس کے ڈر کی وجہ سے. اگر اس کی عزت نہیں کی جائے گی تو جو ہے اس کا جو ہے کام نہیں بنے گا. آگے بس سمجھیں. اسی طرح سے 15واں پوائنٹ, اچھے لوگوں کا خاتمہ اور برے لوگوں کا ظہور. آج ہمارے جو بھی مسئلے ہو رہے, طلاق اور خلا, جو بھی نکاح ہو رہا, یہ سب جو ہے اچھے لوگوں کے پاس جا کے طے ہو رہے. طلاق کہاں پہ ہو رہا ہمارا؟ کوٹو کچہری میں. ہونا کہاں پر تھا؟ مسجدوں میں, علماء کے پاس, بڑے لوگوں میں, اچھے لوگوں کے پاس, جو ذہنیت رکھتے ہو, جو علم دین رکھتے ہو, جو قرآن و حدیث کو جانتے ہو, ان لوگوں کے ہی دین سے ہمارے کو جو ہے اچھے لوگ تھے. لیکن ایسے لوگ اٹھا لیے جائیں گے. قیامت سے پہلے اچھے لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے, ہم کس کے پاس جائیں گے؟ برے لوگوں کے صحبت اختیار کریں گے. برائی والوں کا جا کے رائے مشورہ کریں گے. شادی کا سلسلہ ہو تو بھی برائی والوں سے ہی پوچھیں گے. پیدائش کا سلسلہ ہو تو بھی برائی والوں سے پوچھیں گے. اسی طرح سے جو ہے دفنانے کا معاملہ ہو تو بھی برائی والوں سے پوچھیں گے. اچھے لوگوں کا خاتمہ علماء ہیں, عالمہ ہیں؟ نہیں ہے.
جو برے لوگ ہیں ان سے جو ہے ہم اپنے ہر فیصلہ کرنے پر چیز ہو گئے. اگر طلاق ہو یا خلا ہو جو بھی ہو ہم اپنے عالموں سے جو ہے رابطہ نہیں کر رہے, اپنے بڑوں سے رابطہ نہیں کر رہے, یہ بھی جو ہے ایک قیامت کی نشانی ہے. کتنے ہو گئے؟ 15. 16واں, مال کے حلال اور حرام ہونے میں لاپرواہی کرنا. کیا کرنا؟ لاپرواہی کرنا. خالی پیسہ آ رہا, کہاں سے آ رہا نہیں معلوم, کیسے آ رہا نہیں معلوم, لیکن ہم جو ہے کھا لے رہے. جو کوئی بھی مال حرام لقمے سے جو کوئی شخص اپنے جسم کو, اپنے گوشت کو, اپنے خون کو حرام لقمے سے بڑھائے گا وہ حصہ جو ہے جنت میں نہیں جائے گا. کیا ہو گیا؟ جنت میں نہیں جائے گا. حرام کمائی کھا کر آج جو ہے ہم مظلوموں پر ظلم کر کر ان کی پریشانی کو جو ہے قرض حسنہ سے دور کر سکتے تھے, لیکن ہم جو ہے وڈیوں کے ذریعے سے, متیوں کے ذریعے سے ان کی مدد کر رہے. مہینے کو جو ہے وہ 3,000 10,000 وہ انٹرسٹ لے رہے. وہ انٹرسٹ سے ان کا جو گوشت پل رہا, ان کا جو ہے خون پل رہا, وہ حصہ جو ہے جنت میں ہرگز جانے والا نہیں ہے نہیں ہے. آج جو ہے ہم کسی کمپنی میں اپنا 10,000 لگا دے رہے, لیکن کمپنی ایسی رہ رہی کہ آپ کو وعدہ کر رہے کہ 3,000 روپے مہینہ دیتے, لیکن ایک 4-5 مہینے کے بعد وہ کمپنی ختم ہو جا رہی. جتنا بھی وہ پیسہ ہڑپ کر گئے, کیا وہ مالدار بنے گا؟ دنیا والوں کے سامنے بھی وہ جو ہے کیا بن گیا تھا؟ بہت زیادہ خراب انسان, پیسے لے کے بھاگ گیا. آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو کیا کرنا ہے, تم نے لوگوں کا مال بچا کر کھایا, لوگوں کو جو ہے ان کی تکلیف دے کر مال کھایا, وہ مال سے تم نے جو ہے اپنا جسم کو پالا, گوشت کو پالا, خون کو پالا, وہ حصہ جو ہے جنت میں ہرگز نہیں جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ جو پروفٹ ہمارے کو ہو رہا, جو فائدہ ہمارے کو ہو رہا, بزنس بھی اگر آپ لوگ کے شوہرہ کر رہے تو آپ بولنا کہ دیکھو جی کتنا کہاں سے آ رہا, آپ لوگ حساب کر لو, کیونکہ جو ہے حرام کمائی کھانے سے, حرام کا پیسہ کھانے سے آپ بھی جہنم میں, میں بھی جہنم میں, ہمارے بچے بھی جہنم میں. آ گئی بات سمجھنے؟ کریں گے نا انشاءاللہ. کہاں سے مال آ رہا اور کہاں پر جا رہا. ایسے بھی لوگ ہوتے جو مال کما لیتے, لیکن جو ہے شرابوں کی دکان لگا کر, بینک والوں کو گھر کرایہ دے کر, جو اللہ کے نافرمان کردہ چیزوں میں ہے کر وہاں پر اپنا پیسہ لگا دیتے. مہینے کو اتنا آتا نا پیسہ, وہ جتنا پیسہ آ رہا آپ کو وہ کیا ہو جائے گا, وہ آپ جنت میں نہیں جا سکیں گے. آگے بات سمجھیں؟ قیامت کی 16ویں نشانی مال کا حلال اور حرام میں لاپرواہی کرنا. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاں. اسی طرح سے جو ہے 17واں پوائنٹ, والدین کی نافرمانی کرنا. ابو ہریرہ کی حدیث, بخاری میں اس کی روایت ہے, قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے, ایسے بیٹے اور ایسے بیٹی آئیں گے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور اپنے دوستوں کو قریب کریں گے. کیا چیز کریں گے؟ اپنے دوستوں کو قریب کریں گے. دیکھ بھائی میں وہاں پر جا کر جو ہے علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. کس سے پوچھ رہے نو؟ دوست کو پوچھ رہے ہیں. ارے ٹھہرو جی امی, آپ بڈھے ہو گئے, آپ کو نہیں معلوم. ٹھہرو جی ابا, آپ کو دنیا داری نہیں معلوم. قیامت سے پہلے لوگ اپنے ماں باپ سے دور ہو جائیں گے, ان کی نافرمانی کریں گے اور اپنے دوستوں کو کیا ہے, قریب کریں گے. یہ بھی ایک نشانی ہے. اسی طرح سے دنیا سے محبت, 18واں پوائنٹ, دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کریں گے. دنیا کی چاہت جب آ جاتی کسی کے دل میں, موت کو پسند کریں گے. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, امبانی وغیرہ, دنیا میں ہی جنت بنا لیے. ٹاٹا والے, جتنے بھی ریلائنس والے, جتنے بھی کمپنیز والے ہیں, ان لوگوں کو عیش و آرام کی زندگی ہے, کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نرم گدوں پر, نرم بستروں پر, نرم نوالے, ہر چیز کھا رہے, سب چیز ہے. تو جب وہ موت کو پسند کریں گے, دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہو رہی نہیں ہو رہی. ذرا ہمارے پاس پیسہ وغیرہ آ گیا, ہم بولتے ذرا ہمارے بچے کا پیسہ کھائے تک اللہ ہم کو زندہ رکھنا, بچہ پیروں پہ کھڑ گئے تک زندہ رکھنا, نہیں پوترے کی شادی ہو گئے تک زندہ رکھنا, نواسی کو بدا کرے تک رکھنا. ہو رہی نہیں ہو رہی دنیا کی چاہت؟ اللہ رب العزت جب تک ہمارے کو دنیا میں رکھت خیر کے لیے رکھ, اگر ہمارے لیے بھلائی نہیں ہے تو اس دنیا سے ہمیں لے لے. جب تک دنیا میں رکھ, جب تک ہماری عزت ہے. جب دنیا ہمارے لیے خیر نہیں ہے تو آخرت ہمارے لیے خیر ہے. ایسی دعا کرو کہ اللہ ہمارے کو جس زمین پہ رکھ رہا وہ ہمارے واسطے اچھی ہے,
تو ہمیں زندہ رکھ. اگر یہ دنیا والوں سے ہمیں نقصان ہونے والا ہے تو آخرت میرے لیے بہتر ہے. آگے بات سمجھنے چلیے. اسی طرح سے جو ہے 19 بدعات کی کثرت. اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا، یہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن. یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حوض کوثر کے پاس بیٹھے رہیں گے. وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس بولتے نا، ہم دعا بھی کرتے نا کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب عطا فرما. تو ویسے ہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلاتے رہتے. کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر جو ہے ہٹا دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے ان لوگوں کو بھی آنے دو، پانی پلائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بولیں گے نہیں، یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بدعات شروع کر دیے تھے. کیسی بدعات؟ جو دین میں زیادتی کر رہے تھے، دین میں نئے کام ایجاد کر رہے تھے. اس اعتبار سے جو ہے ان کو جو ہے آپ کے حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں ہوگا. آج ہم جو ہے سنت کو چھوڑ کر رواج میں زیادہ ترجیح دے رہے، رسم میں زیادہ ترجیح دے رہے ہے نہیں یہ بات. اگر جو ہے جو منجے میں جا رہے یا جو ہے رسم میں جا رہے یا سانچک میں جا رہے، ان لوگوں کا کیا ہو گیا؟ یہ چیز سنت سے ہٹ کر ہے. آئی بات سمجھنے؟ تو جو ہے لوگوں کا بدعات کی طرف، اور جتنے بھی لوگ بدعات کر رہے وہ ایک نیکی سمجھ کر رہے. شیطان جو ہے تو گناہ کرانا تو کرا رہا ہے، لیکن بدعات کرانے کے بعد توبہ نہیں کرا رہا. جب ہم گناہ کر رہے اللہ معاف کرنا دیکھو میرے کو بول رہے، لیکن بدعات کرے تو بول رہے اپن نہیں. کوئی جو ہے چھلا چھٹی کر لے رہی، کوئی جو ہے 16 سیدوں کے روزے رہ جا رہی، کوئی جو ہے کسی کا عروس کر لے رہی. یہ سب چیز ان لوگ کئی کو کر رہے اچھائی سمجھ کے. میلاد النبی کر لیے، ہاں محرم کے پیراں اٹھا لیے، یہ سب برا سمجھے اپن، برا سمجھ کے کرے. کوئی بھی محرم کے پیراں اٹھائے، پیروں کے پاس چلے گئے، پیروں کے پاس چلے گئے، یہ سب چیزیں ہم نے برا سمجھے نہیں سمجھے، ہم برا سمجھے نہیں سمجھے. یہ ایسی شیطان جو ہے لوگوں کو اب گناہ کی طرف سے زیادہ بدعات کی طرف زیادہ ترجیح کر رہا. کیونکہ جو ہے انسان گناہ کے لیے تو معافی مانگ لیتا، لیکن بدعات کے لیے وہ معافی ہرگز نہیں مانے گا، کیونکہ وہ بدعات کو اچھا سمجھتا، گناہوں کو گناہ سمجھتا. اسی وہ جو ہے گناہ بدعات کی طرف زیادہ ترجیح دے رہا. ہو رہی نہیں ہو رہی ہے بدعات؟ اسی طرح سے 20واں اور آخری، گانوں کا زیادہ ہو جانا. گانے کے علامتیں زیادہ ہو جانا. جو موسیقی جو علامتیں رہتے، آلے رہتے، وہ بجانے کے کئی طرح کے آ گئے، دیکھے بھی نہیں ہوں گے ہم. کئی ایسے آلات آ گئے، ایسے جو ہے مشینیں آ گئے، ایسے جو ہے سسٹمز آ گئے جو ہے میوزک کو ابھار رہے ہیں، میوزک کو عام کر رہے ہیں. قیامت سے پہلے ایسے بھی لوگ آئیں گے جو گانے بجانے کو حلال سے حرام سے حلال کریں گے. ہے نہیں ہے؟ کوئی نعت بھی اگر چل رہی تو پیچھے میوزک ہی چل رہی. کوئی چیز بتا رہے، کہیں سے بھی شیطان جو ہے میوزک سے اس کو ایڈ ہو جا رہا. تو قیامت کی نشانی یہ کیا ہو جائیں گی؟ گانے بجانے میں جو آلہ یعنی جو بھی سامان استعمال ہوتا وہ بھی جو ہے حرام کی جگہ حلال سمجھیں گے. اسلام میں گانا بجانا ہے نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے قیامت کی نشانی ہے. کئی طرح کے نشانی ہیں، جیسے زنا کرنا، شراب پینا، یہ سب چیزیں ہیں. جو کوئی شخص شراب پیے گا اللہ رب العزت جو ہے اس کو طینۃ القبال پنائے گا. کیا پنائے گا؟ طینۃ القبال. تو صحابہ بولے کہ طینۃ القبال کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ طینۃ القبال یعنی جہنمیوں کا پسینہ شرابی کو پلایا جائے گا. پسینہ جو جہنم کی آگ سے پسینہ جو نکلتا ہے وہ جو ہے پسینہ جو ہے کس کو پلائے گا؟ شرابی کو پلائے گا. اس لیے جو کوئی شراب نوشی کرتے آپ ان لوگوں کو بولو کہ جہنم کا جو پسینہ، جہنم والوں کا جو پسینہ نکلتا وہ تمہار کو پلائیں گے، طینۃ القبال پلائیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہوگا کہ شراب کا نام بدل کر لوگوں میں عام کریں گے. جیسے حقہ پینا، حقہ جو ہے عربوں میں زیادہ روایت کر رہے، لوگوں میں جو ہے زیادہ عام کر رہے. کیسا حقہ پینا کیسے کر رہے؟ نہیں اس میں الکوہل نہیں ہے، پی سکتے.
ایسا کر کے نام بدل دیے، نمونہ بدل دیے، جگہ بدل دیے، طریقے بدل دیے، اپنانا شروع کر دیے. ہاں ہر چیز کا جو ہے نشہ کرنا بھی جو ہے یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے. زنا کو بھی جو ہے عام کر دیے. تقریباً یہ 20 سے 21 چیزیں تھی جو قیامت کی نشانی بتائی گئی. اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے جو ہے چھوٹی نشانیاں ہیں، لیکن آج کے اس درس میں جو ہے صرف آپ لوگوں کو 20 یا 21 بتایا گیا. سمجھنے کے لیے انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ لوگوں کے سامنے قیامت کی بڑی نشانیاں ذکر کی جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں سے حفاظت عطا فرما. اللہ رب العزت جو بھی قیامت کے فتنوں میں ظاہر ہو گئے، اللہ رب العزت ان کے اوپر جو بھی علامتیں آئی ہے ان کی حفاظت عطا فرما. اللہ رب العزت جتنی بھی آفتیں مصیبتیں ہم پر آنے والی ہے اس سے ہمیں جو ہے پرہیز کرنے والا اور اس سے بچنے والا بنا. اللہ رب العزت قیامت کی بڑی نشانیوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اللہ رب العزت جو انتقال کر گئے اللہ رب العزت ان کی جو ہے مغفرت عطا فرما. اور جن کے ماں باپ جو ہے پریشان حال ہے بیماریوں کی وجہ سے، اللہ رب العزت ان کو جو ہے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.